ناظرین، عمران خان صاحب کی بہنیں ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں دھرنا دے کر. وہ گئی ملاقات کرنے کے لیے. اچھا، حیران کن طور پہ جتنا تشدد بڑھتا جا رہا ہے اتنی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی. یعنی جہاں 50-60 لوگ آتے تھے وہ سینکڑوں میں ہو گئے، اب سینکڑوں سے ہزاروں میں ہو گئے. آج میں دیکھ رہا تھا مناظر، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ، ایسا لگ رہا تھا کوئی لانگ مارچ ہی چل رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچ گئے اور جا کر علیمہ خانم کے ساتھ، نورین خانم کے ساتھ، عظمہ خانم کے ساتھ، جو عمران خان کی بہنیں، اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. وہ وہاں پہنچ گئے، جا کے وہ انہوں نے پھر دھرنا دے دیا. عمران خان کی بہنوں نے کہا جی ملاقات کروائیں ورنہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اور سہیل آفریدی کے آنے سے انہوں نے کہا جی پنجاب میں مومنٹم بڑا ہے. اب یہ جو سہیل آفریدی کے آنے کے بعد ایک دم سے اڈیالہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو یہ میرے خیال میں اسی لیے ہوا کہ ایک تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کو آکسیجن ملی ہے. ایسی چیزوں سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑتا. دوسرا، عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں، عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے. کوئی مذاکرات ایسے نہیں جو عمران خان نے کہا ہو. تو مذاکرات کے لیے وہ تو انہوں نے، عمران خان صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی نا. ہم کئی دفعہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی یہ بات کر سکتے ہیں، ادروائز پاکستان تحریک انصاف صرف سڑکوں پہ احتجاج کی تیاری کرے اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرے. یہی عمران خان صاحب نے کہا تھا. تو سہیل آفریدی کے آنے سے مومنٹم بنا، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا. پولیس والوں سے بھی انہوں نے مخاطب ہوئی، انہوں نے پولیس والوں سے بھی بات چیت کی. تو پولیس والوں کے بچوں کی بھی یہ لڑائی ہے. دیکھیں نا، یہ تو ایکچولی پورے نظام کو آزاد کروانے کی لڑائی ہے. پاکستان کی اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، وہ یرغمال بنی ہوئی ہے. پاکستان کے سارے بیوروکریٹ ہیں، وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں. پاکستان کے سارے ادارے، پولیس، سب یرغمال بنے ہوئے ہیں. پاکستان کی ایجنسیاں یرغمال بنی ہوئی ہیں. پاکستان کی حکومت اور عدلیہ یرغمال بنی ہوئی ہے. تو یہ چند جرنیلوں کے اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے پاکستان کو چھڑوانے کی لڑائی جو لوگ لڑ رہے ہیں، انہیں قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور قوم کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ناظرین، ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری طرف بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. وہ بڑا کمزور سٹیٹمنٹ ہے، لیکن وہ اس حالت میں کیوں پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس عمران خان کی ایسی کوئی ہدایت نہیں آئی کہ مذاکرات نہیں کرنے. انہوں نے سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی ہدایت دی ہے. ان کا لاہور کا دورہ بھی ذاتی تھا، اس میں پارٹی کی مشاورت نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا جی میں عمران خان سے ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں. یہ بات بھی بیرسٹر گوہر نے کہی. بیرسٹر گوہر کو یہ بات ابھی تک امید ہے کہ شاید اس نظام کے اندر کسی قسم کی کوئی انسانیت جاگے گی، کوئی اخلاقیات جاگے گی، اور یہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کا رستہ کھولیں گے. یہ عمران خان صاحب پہ جعلی کیسز کو ختم کریں گے اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. انہیں یہ لگتا ہے. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب یہ ایسا ہوگا نہیں. مجھے ذاتی طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسا کبھی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ انہیں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. دیکھیں نا، ابھی نواز شریف والا کیس آپ دیکھ لیں کہ یاسمین راشد صاحبہ الیکشن جیتی، پورا پاکستان یہ کہتا ہے، پی ایم ایل این کے اپنے جرنلسٹ یہ کہتے ہیں، نون لیگ کے اپنے بڑے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں، نون لیگ کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ الیکشن نہیں جیتا. اور ان کو سب سے بڑا ڈر ہی یہ تھا کہ کہیں نواز شریف کا حلقہ ہی نہ کھول دیا جائے. اب جس ٹریبیونل کے اندر یہ درخواست یاسمین راشد صاحبہ کی گئی ہوئی تھی، انہوں نے درخواست خارج کر دی. اور درخواست خارج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹیکنیکل ریزنز. جو لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا کہ جناب جج رانا محمد زاہد محمود صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا اور یاسمین راشد صاحبہ کی درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج کر دی گئی اور نواز شریف صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دے دیا. دیکھیں، اگر نواز شریف صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے نا، تو پھر تو پاکستان میں کچھ بھی جائز. اتنی بروٹل اور گندی دھاندلی پاکستان کے کسی حلقے میں نہیں ہوئی جتنی گھٹیا اور بےہودہ دھاندلی جو ہے نواز شریف کے حلقے میں ہوئی. اتنی گھٹیا دھاندلی ہوئی اور اس دھاندلی کو بھی جسٹیفائی کر دیا ٹریبیونل نے تکنیکی بنیادوں کے اوپر. اور ان کو ہمیشہ ریلیف ملتا ہی تکنیکی بنیادوں پہ، اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہے. ناظرین، حکومت نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جتنے بھی جادوگر ہیں نا ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، یہ جادوگر ہو گئے، ٹیرو کارڈز والے ہو گئے، نجومی ہو گئے، پامسٹ ہو گئے، یہ ہاتھ دیکھ کے بتانے والے، فیوچر میں جھانکنے والے، ستاروں کا حال دیکھنے والے، یہ بہت سارے ہوتے ہیں جادوگر ٹائپ لوگ جو آپ کے مارکیٹ میں پھر رہے ہوتے ہیں، جو ہر ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور جو توہم پرست لوگ ہیں یا جو کمزور لوگ ہیں، نارملی اکثریت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. لوگ جاتے ہیں، ستاروں کا حال پوچھتے ہیں،
لوگ اپنے ستاروں کے حال پڑھتے رہتے ہیں اخبارات میں, لوگ نجومیوں کے پاس جا کے اپنے ہاتھ دکھاتے رہتے ہیں, جناب یہ دیکھے, لوگ اپنی پیشانیاں دکھاتے رہتے ہیں, لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنی والدہ کا نام بتا کے جناب جادو کروا لو, یہ کروا لو, ٹونے کروا لو. تو ضعیف العقیدہ ہوتی ہے لوگوں کی اکثریت, لوگ کمزور ہوتے ہیں نا, تو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. یہ بات اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو اپروچ کر دیا. جتنے لوگ ہیں جو مشہور ہیں, حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ نئے سال کے حوالے سے آپ نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کرنی ہے, جو بھی آئے گا, جو بھی پیشن گوئی کرے گا, وہ پیشن گوئی حکومت کے حق میں کرے گا, عمران خان کے خلاف کرے گا. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں سب کو یہ کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ کامیابیاں ملنے والی ہیں, ان کا ستارہ اور زیادہ چمکنے والا ہے, اور انہیں بہت کچھ ایسا ملنے والا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس قسم سے نا آپ نے اٹھانا ہے, لوگوں کو مایوس کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل دی راتی کوئی نہیں جمیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو ملنے والا. حالانکہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں یہ فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف کا مشترکہ کردار ہے. نواز شریف اور زرداری بھی بری الذمہ نہیں ہے, لیکن یہ دو بندے مین کردار ان دو بندوں کا, انہوں نے بڑی تباہی پھیری پاکستان میں. معیشت تباہ, امن و امان تباہ, انسانیت تباہ, ہیومن رائٹس ختم, ہر چیز کا بیڑا غرق, میڈیا تباہ, عدلیہ تباہ, پارلیمنٹ تباہ. کوئی شے انہوں نے پاکستان میں نہیں چھوڑی جو اس وقت باقی ہو. پاکستانی چھوڑ چھوڑ کے پاکستان کو باہر بھاگ رہے ہیں, ملک کو ایک جیل بنا دیا ان دو بندوں نے مل کر. اب ان کی گیم اٹھانی ہے کہ جناب شہباز شریف کا یہ ہونے والا. بہت سارے آپ کو نجومی ملیں گے, ٹیرو کارڈز والے ملیں گے, بہت سارے ستاروں کا حال دیکھنے والے جادوگر ٹائپ کے لوگ عجیب عجیب کپڑے پہن کے آ کے بیٹھ جائیں گے, بڑے جناب پراسرار انداز میں, فلانی چال, وہ زورا ادھر جا رہا ہے, جوپیٹر ادھر آ رہا ہے, وہ عجیب عجیب کہانیاں سنا کے نا انہوں نے آپ کو ثابت کرنا ہے, کیونکہ ان کو آرڈر دے دیا گیا کہ لتر بڑے ماریں گے اگر تسی عمران خان دی گیم چکی تھے. ان کو صاف کہا گیا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان کا فیوچر ختم, تباہ و برباد, اور جناب علی چک دیو کا عاصم منیر کا فیوچر ہے, وہ بہت بڑے یہ بننے والے ہیں, وہ بننے والے ہیں, ان کی فلانی کہانی آنے والی ہے, اور پاکستان جناب اب ٹیک آف کرے گا, اور اس قسم کی کہانیاں آپ سنیں گے. یہ کہانیاں ہم بڑے لمبے عرصے سے سن رہے ہیں, ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے. یہ جھوٹو جھوٹ چتالی قوم کو سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوتے. عمران خان کی بہنیں تو ٹلنے والی نہیں ہیں, وہ تو کہتی ہیں ہم جائیں گے اپنے بھائی کے لیے, اور اسے قید تنہائی میں ہم نہیں رہنے دیں گے. اب عمران خان صاحب کی بہنیں ملاقات کرنے کے لیے جائیں گی, ریاست دوبارہ سے روکے گی, وہی ہٹ درمی ہمیں دوبارہ نظر آئے گی, اور وہی سلسلہ دوبارہ چلے گا. معاملہ صرف اتنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عمران خان صاحب سے اپنی نفرت کا اظہار خود بھی کر رہے ہیں اور اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے بھی کروا رہے ہیں. انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے ہیں, لیکن عمران خان کو توڑنے میں وہ ناکام رہے. اب ایک آدمی جسے آپ توڑ نہیں سکے, اب اس کو تنہا کر رہے ہیں تاکہ اس کا پیغام باہر نہ آئے, یعنی اس کے پیغام کو بدل نہیں سکے, اس کی سوچ کو شکست نہیں دے سکے, تو اب اس کی جو آواز ہے اسی کو کچل دو, اس کی آواز باہر آئے ہی نہ.